بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو بلا تاخیر میں خطاب واسطے گزارش کرانگا استاد المکرم فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر عبدالخالق حافظہ اللہ تعالی، اور انشاءاللہ تساں احباب نہ مخاطب ہونگے محترم استاد عبدالخالق۔ الحمدللہ الرحمن الذي خلق الانسان علمه البیان، والصلاة والسلام على خیر العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقال اللہ جل وعلا فی محکم تنزیلہ، قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان کے لیے جو میرا آپ کا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، غوث اعظم، سخی، لجپال، دستگیر، غریب نواز، علی کل شیء قدیر، امر کن فیکون کا مالک اکیلا ہے۔ نہ اللہ کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ اللہ کے تصرفات و کمالات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو امام الحرمین والقبلتین، شفیع للمذنبین، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گراں۔ سب سے پہلے آج کی اس مجلس کے اندر میں صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر تشریف فرما تھے۔ ایک آنے والا آیا، وہ اس مجلس میں آ کر آگے بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے اللہ نے مجلس میں جگہ دی۔ دوسرا آیا، وہ مجلس کے پچھلے حصے میں بیٹھ گیا، فرمایا کہ اسے اللہ نے شرم اور حیا عطا کی ہے۔ اور تیسرا آیا، وہ بیٹھا نہیں بلکہ گزر گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے اللہ نے منہ موڑ لیا ہے۔ جو دین کی مجلس کے اندر بیٹھا ہے اسے اللہ نے جگہ دی، اللہ نے پسند کیا ہے۔ جو نہیں بیٹھے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا کمال ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ مالک نے اس سے منہ موڑ لیا۔ اور دوسری بات، ہماری یہ مجلس شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں نے سورہ طٰہٰ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، قال خذها ولا تخف۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر عصا تھا۔ ہم لفظ سیرت بولتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ان کا سوٹا تھا۔ اللہ فرماتے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتے اللہ میرا عصا ہے، اور میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں جو میرے مویشی کھاتے ہیں، اور دوسرا اس کے اندر میرے لیے بہت سارے فائدے ہیں، اور میں اس کے ساتھ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں۔ تو فرمایا اس کو پھینک دے، پھینک دیا، وہ ایک بہت بڑا اژدہا اور سانپ بن گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے قال خذها، فرمایا اس لاٹھی کو، عصا کو پکڑ لیجئے، ولا تخف، اور خوف نہ کھائیے، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو پہلی سیرت اور حالت میں پلٹا دیں گے۔ قرآن سیرت کا معنی حالت متعین کرتا ہے، نبی کا اٹھنا یہ بھی ایک حالت ہے،
نبی کا بیٹھنا یہ بھی حالت ہے، پیغمبر کا چلنا یہ بھی حالت ہے، نبی کے لین دین کے معاملات یہ بھی حالت ہے، نبی کی تجارت یہ بھی پیغمبر کی ایک حالت ہے۔ ان سب پر متفقہ طور پر جو لفظ بولا گیا وہ سیرت ہے، سیرت النبی، گویا پیغمبر علیہ السلام کی زندگی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر کی ساری زندگی نبی کی امت کے لیے ایک سیرت کی حیثیت رکھتی۔ اور میں چاہتا ہوں مختصر سے وقت کے اندر آپ کے سامنے پیغمبر کی سیرت کا وہ پہلو رکھوں کہ جس کے بارے میں قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اول ما یحاسب بہ العبد بصلاتہ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر وہ نماز صحیح نکل آئی یہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر اس کی نماز خراب نکل آئی یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہم دیکھیں ہماری نماز کیسی ہے۔ ادھر صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھیے جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہم میں سے کسی نے پیغمبر کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن نبی کی نماز کا طریقہ، پیغمبر کی احادیث کی جو کتب ہیں، احادیث کی کتب، ان کے اندر پیغمبر کی نماز کا طریقہ موجود ہے، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ نماز یہ موجود ہے۔ اور ادھر ہم اپنے سامنے اس حدیث کو رکھیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھیے جیسے پیغمبر نے پڑھی۔ آج ہم اپنی نماز کی اصلاح کر لیتے ہیں، کیوں جی؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے وضو آپ نے کر لیا، انشاءاللہ کسی مجلس میں وضو اور غسل یہ طریقہ پھر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ مسجد کے اندر آئے، آپ نے اذان پڑھنی ہے۔ ایک طرف سے یہ صدا لگتی ہے کہ اذان سے پہلے مروجہ کلمات الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ کلمات پڑھے جائیں۔ ہم کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب مؤذن ندا لگائے اذان کہے اس کی اذان کی مثل تم جواب دو۔ ثم صلو علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر مجھ پر دعائے وسیلہ پڑھو۔ حدیث نے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ پہلے اذان ہے، پھر درود ہے، پھر دعائے وسیلہ ہے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے بناوٹی کلمات پڑھتا ہے ہم اس کو پیغمبر کی حدیث اللہ کے قرآن پر پرکھیں گے۔ اگر اللہ کے قرآن اور نبی کی حدیث پر اس کی بات پوری اترتی ہے ہم سینے سے لگائیں گے، ورنہ ہم اسے رد کر دیں۔ سب سے پہلے اذان سے پہلے درود نہیں، پہلے اذان ہے پھر درود ہے، اور درود ابراہیمی، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام پر یہ دعائے وسیلہ جو پڑھی جاتی ہے یہ دعا پڑھیں۔ اس کے بعد آپ مسجد کے اندر آپ نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی۔ ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ آپ فاصلے پر کھڑے ہو جائیں، ایک طرف سے یہ آواز لگتی کہ اپنی صفوں کو برابر کیا جائے۔ ہم کس بات کو سچا تسلیم کریں گے؟ آئیے قرآن کیا کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی معاملے میں تنازع اور جھگڑا ہو جائے تم اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر آؤ۔ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی نماز کا طریقہ دیکھا، صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی علیہ السلام جب ہمیں صف سیدھی کرنے کا کہتے ہم میں سے ہر صحابی دوسرے صحابی کے قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا لیتا۔ اور سنن ابی داود کے اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ،
آئیے اگر پیغمبر کی دعا لینا چاہتے ہیں، ایک طرف آپ وہ ہستیاں ڈھونڈتے ہیں جن کو نیک سمجھتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں، میں ساری دنیا کے نیک پیغمبر کے جوتے کی خاک پر قربان کر دوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف کو جوڑتا ہے اللہ اسے جوڑ دے، ومن قطع صفا قطعہ اللہ، اور جو صف کو توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دے۔ اگر نبی کی دعا لیتا ہے تو قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہو، اگر ٹوٹنا چاہتا ہے تو پھر علیحدہ علیحدہ ہو کر کھڑا۔ اور کیسے؟ دوسری حدیث بھی بخاری کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی صفوں کو برابر کرو ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا فرما دے گا۔ اور ابن ماجہ کے اندر اس کی تشریح موجود ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ فرمایا اللہ تمہارے چہرے الٹ دے گا۔ کیا وجہ ہے؟ ایک ہی مسجد کے نمازی ہیں لیکن دل نہیں ملتے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کی سنت کے مطابق صف بندی نہیں ہے، قدم سے قدم نہیں ملے، کندھے سے کندھا نہیں ملا۔ اگر ایسے ہی صف بندی ہوگی جیسے ہم کر رہے ہیں تو پھر خیر کی توقع نہ رکھیں۔ اس کے بعد صف بندی کے بعد آپ نے نماز شروع کرنی ہے۔ ایک طرف سے صدا لگتی ہے، ہاتھوں کو بلند کیا جائے کہاں تک؟ کانوں کی لو کے ساتھ ٹچ کیا جائے۔ ہم کہتے بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری اٹھائیے، 735 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے نبی علیہ السلام کان یرفع یدیہ، اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ کہاں تک اٹھاتے؟ حذو منکبیہ، اپنے کندھوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھاتے۔ اللہ کے رسول اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز کو شروع کرتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، رسول اللہ نماز شروع کرتے ہاتھ اٹھاتے، کہاں؟ کندھوں کے برابر۔ رکوع کرتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ آئیے دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل اور بھی ہے۔ پیارے پیغمبر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے فروع اذنئی، کانوں کی لو کے برابر، جیسے کندھوں کے برابر اٹھانے ایسے کانوں کی لو کے برابر۔ ہماری نماز کے اندر یہ غلطی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کی کیفیت یہ تھی کہ آپ اپنے ہاتھوں کو قبلہ رخ کرتے، اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ ہم ٹوٹے سے ہاتھ آدھے کر کے ایسے کر رہے ہوتے، اور وہ بھی کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر بھی نہیں اٹھتے۔ اور یہ رفع الیدین نماز کی زینت ہے۔ اٹھائیے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داود، ابن ماجہ، مستدرک حاکم، صحیح ابن حبان، اور اس کے علاوہ سنن کبریٰ البہقی، صحیح ابن خزیمہ، جتنی احادیث کی کتابیں محدثین نے لکھی ہیں وہاں نماز کے باب کے اندر رفع الیدین کا ذکر ضرور کیا۔ اور کیفیت کیا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ غلطی ہے، اس غلطی کو دور کریں، اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھا کریں، قبلہ رخ رکھا کریں، اور نہ زیادہ کھولنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو تنگ کریں، قدرتی طور پر جتنے کھلے ہیں یا کندھوں کے برابر اٹھائیں یا کانوں کے برابر۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں۔ اور اس پر ایک اور غلط فہمی جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، کہتے نبی علیہ السلام نے رفع الیدین سے منع کیا اور فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ ایسے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ امام مسلم نے کتاب لکھی، امام نووی رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا۔ کیا باب باندھتے ہیں؟ نماز کے اندر سلام کی حالت میں سکون کا باب باندھا اور فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو، حدیث جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہم نماز پڑھتے ہوئے جب قعدہ میں تشہد میں بیٹھتے، سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام پھیرتے ہوئے الی الجانبین، دائیں بائیں ہم اپنے ہاتھوں کو اشارہ بھی دیتے تو نبی کائنات نے فرمایا میں کیا دیکھتا ہوں؟
تم سلام پھیرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ایسے حرکت دیتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں، تمہیں یہی کافی ہے کہ تم قادہ میں اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رکھو اور السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرو۔ یہ حدیث کتاب السلام کے اندر، اور اٹھا کے فٹ کہاں پہ کر دیا؟ قیام کے اندر۔ یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کیجئے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے، اب آپ نے ہاتھ باندھنے۔ ایک گروہ کہتا ہے ہاتھ چھوڑ دیں، باندھیں ہی نہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے ہاتھ آپ باندھ لیں لیکن ناف پہ باندھیں۔ ہم کہتے ہیں ہاتھ سینے پہ باندھیں۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث ہے، سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا۔ پہلی دلیل باندھنے کی، ہاتھ چھوڑنے نہیں ہے۔ یہاں ان لوگوں کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے نہیں ہے۔ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، آپ نے دایاں بائیں پر رکھا، باندھ لیے۔ اب کس مقام پر باندھے؟ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھا ہے۔ ان لوگوں کا بھی اس حدیث میں رد ہو گیا جو کہتے ہاتھ ناف پر باندھنے ہیں۔ نبی نے باندھے بھی ہیں، چھوڑے نہیں ہیں۔ نبی نے ہاتھ باندھے بھی ہیں، اور پیغمبر نے ہاتھ کہاں پہ باندھے؟ عَلَى صَدْرِهِ، اپنے سینے کے اوپر باندھے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ کے رسول نے نماز ادا کی۔ ہماری نماز کے اندر یہاں ایک غلطی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ نبی نے ہاتھ باندھے، ہم کہتے ہیں باندھنے چاہیے، لیکن ہمارے عمل کے اندر یہ سستی آئی کہ کھڑے نماز میں ہیں اور کبھی ادھر خارش کبھی ادھر خارش، اور بعض دونوں ہاتھ چھوڑ کے اپنے کپڑوں کو سمیٹ رہے ہوتے۔ اور یہ بات، یہ غلطی ہے، اس کو نوٹ کیجئے۔ جس کے اندر یہ ہے اس کو دور کرے، اور میں علی وجہ البصیرہ یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کھرک فی الصلاۃ ہماری نماز کا حصہ بن چکا ہے، کہ نماز کے اندر خارش ضرور کرنی۔ کوئی بالوں سے کھیل رہا ہے، کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کوئی اپنے کپڑے درست کر رہا ہے، کھڑے اس مالک کی بارگاہ کے اندر ہیں، اور یہ اٹکیلیاں اور یہ تماشا یہ نہیں۔ اس کے بعد آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں، بس خاموشی سے کھڑے رہیں، اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو فاتحہ پڑھیں۔ آئیے ہم اس بات کو بھی نبی علیہ السلام کی سیرت پر پرکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ الباری اس حدیث کو درج کرتے ہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری اس حدیث پر باب یہ باندھتے ہیں فاتحہ ضروری ہے للامام والماموم، امام کے لیے بھی اور جو امام کے پیچھے کھڑا ہے مقتدی کے لیے بھی فاتحہ ضروری۔ اگر بات سمجھ نہیں آئی تو ایک اور حدیث جامع ترمذی کی، سنن ابی داود اور نسائی وغیرہ کے اندر موجود ہے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ پر کرت بھاری ہو گئی، تو نبی علیہ السلام نے نماز مکمل کرنے کے بعد پوچھا میرے صحابہ تم میرے پیچھے کیا پڑھتے رہے ہو؟ صحابہ کہتے اللہ کے رسول ہم قرآن پڑھتے رہے جو آپ پڑھتے رہے۔ فرمایا لا تفعلوا، ایسے نہ کرو، الا بأم القرآن، مگر تم قرآن کی ماں فاتحۃ الکتاب اس کو لازم پڑھو، فإنہ، کیونکہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا۔ قول فیصل یہ ہے نماز فرض ہو، نماز سنت ہو، نماز تہجد ہو، نماز نفل ہو، نماز جنازہ ہو، نماز خسوف ہو، نماز کسوف ہو، جس کو تم نماز کہتے ہو وہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ پیغمبر کا فرمان بخاری کے اندر موجود ہے۔
اس کے بعد آپ ولدالین پہ پہنچے. ایک طرف سے صدا لگتی ہے کہ آمین اونچی کہی جائے. ہمارے دوسرے بھائی کہتے نہیں آمین اونچی نہیں کہنی، آہستہ کہنی. ہم کہتے ہمارے پاس نبی علیہ السلام کے فرامین سے دلیل موجود ہے. بخاری کے اندر حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ولدالین کے بعد آمین کہی، مد صوتہ، آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا. صحیح بخاری کے اندر دوسری حدیث عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مصلی امامت پر امام کھڑا ہے، اور جب ولدالین کے بعد آمین ہوتی اس قدر اونچی آواز سے آمین ہوتی کہ مسجد گونج اٹھتی. اور بعض روایات کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے، 200-250 کے قریب لوگ ہوتے تھے اور جس سے مسجد گونج اٹھتی. اور اس سے آگے بڑھیے، اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ آمین پتہ نہیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام کا فرمان بخاری کے اندر موجود ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے. اور یہاں پہ بس نہیں، آگے بڑھیے. اگر کسی کو آمین سے چڑ ہے، پیغمبر کی سنت سے چڑ ہے، ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء حسدتکم علی السلام والتامین. یہودی تمہاری کسی بات پر اتنا نہیں چڑھتے جتنا علی السلام والتامین، جتنا سلام کہنے پر اور آمین کہنے پر چڑھتے ہیں، کسی اور بات پہ نہیں چڑھتے. میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہچکچائیں گے بھی نہیں، اور نبی علیہ السلام کی سنت پر جو عمل کرتے ہوئے آمین کو اونچی آواز سے کہے، انشاءاللہ اس پر چڑھیں گے بھی نہیں. اس کے بعد آمین ایک دعا ہے، اور جب آمین ہو گئی اس کے بعد امام نے آگے قرات کی. قرات کرنے کے بعد رکوع کرنا ہے، اور بخاری کی حدیث میں پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب نبی علیہ السلام رکوع کا ارادہ کرتے تکبیر کہتے. یہ دونوں الفاظ حدیث میں موجود ہیں. اور جب رکوع سے سر اٹھاتے رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ عِيزًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع جاتے ہوئے بھی رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے. جو بھائی حوالے دیکھنا چاہے انشاءاللہ پروگرام کے بعد میرے پاس کتابیں موجود ہیں، ادھر نہیں ہے گاؤں میں ہے، میں انشاءاللہ لا کر آپ کو دکھا سکتا ہوں. اس کے بعد رکوع کر لیا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم آپ نے 3 دفعہ پڑھا، یا اور دعائیں نبی علیہ السلام سے جو ملتی ہیں وہ پڑھی. یہاں پر ایک بات اور ہے، میں کافی دیر تک یہ بات سنتا رہا، جب میں نے تحقیق کی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا. ہمارے کچھ علماء بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیں، 5 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ، اور اس کے بعد جتنی دفعہ مرضی. میں یہ بات تحقیق کے بعد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے کم از کم 3 دفعہ کا ذکر کیا ہے، 5 7 9 کا ذکر نہیں ہے. اس کے بعد قید نہیں ہے، جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں. 3 دفعہ کم از کم ہے. اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، رکوع کے بعد آپ اٹھے، آپ نے پھر رفع الیدین کیا، آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ یہ دعا مکمل کی. اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا، اور سجدے میں جاتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ سنن ابی داود کے اندر 730 نمبر حدیث ہے، 10 صحابہ کی گواہی کے ساتھ، اور 11ویں اس حدیث کے راوی حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. 10 صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر پیغمبر کی نماز کا طریقہ بیان کیا، اور اس میں رفع الیدین بھی ذکر کیا، پیغمبر کے رکوع کا ذکر بھی کیا. اور رکوع کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب رکوع کرتے آپ کا سر نہ جھکا ہوتا نہ سر اوپر اٹھا ہوتا، اور اس قدر نبی علیہ السلام کا سر اور کمر ایک سیدھ میں ہوتے. ہمارا تو ابھی رکوع کے اندر نہ کمر سیدھی ہوتی نہ ہمارا سر سیدھا ہوتا ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اور اسی طرح اٹھ جاتا. نبی علیہ السلام کے رکوع کی کیفیت یہ تھی، کمر کو تول دیتے
اور سر اور کمر کو بالکل سیدھ میں رکھتے، اور اس کے بعد آپ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اب آپ نے سجدے میں جانا. سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھنے ہیں یا گھٹنے رکھنے؟ اس پر سنن ابی داود کی یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہوئے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھتے، اور فرمایا تم میں سے کوئی ایسے نہ زمین کی طرف جھکے سجدے کے لیے جیسے اونٹ پہلے اپنے گھٹنے لگاتا. اور اس کے گھٹنے، آپ سارے اس جانور کو دیکھنے والے ہیں، اس کے گھٹنے اگلے جو ہے نا وہ ٹانگوں کے اندر ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے پہلے گھٹنے نہیں لگانے، اس سے مشابہت نہیں کرنی، بلکہ پہلے آپ نے کیا کرنا، اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیکنا. اس کے بعد آپ سجدے کے اندر چلے گئے، اور سجدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 اعضاء پر ہے، 2 پاؤں، 2 ہاتھ اور 2 یہ گھٹنے. کتنے ہو گئے؟ 6. اور 7واں یہ پیشانی، ماتھا اور ناک، اس کو 1 گنا ہے. 7 اعضاء پر سجدہ ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی ناک سجدے میں نہیں لگتی اس کا سجدہ نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اگر سجدے کو کریں گے تو یہ کیفیت ہے، 7 اعضاء لگنے چاہیے. کبھی ہم پیچھے سے پاؤں اٹھا لیتے ہیں، کبھی ہم اپنے ناک کو زمین پر نہیں لگنے دیتے. وہ مالک کے سامنے جھکا ہے اور اپنی ناک کو زمین پہ نہیں لگنے دے رہا. اگر یہ غلطی ہے تو اس غلطی کو ضرور دور کیجیے. ایک سجدہ کرنے کے بعد اب آپ بیٹھیں گے. سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ یا اور تسبیحات آپ نے پڑھی. اس کے بعد آپ بیٹھیں گے، اور نبی علیہ السلام کے بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی کہ آپ دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے اور بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ جاتے. یہ ابو داود وغیرہ کے اندر حدیث ہے، اور ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ ایک سجدہ کرنے کے بعد دونوں پاؤں کھڑے کر کے اس پر بیٹھ جاتے. پنجابی میں آپ اسے کہتے ہیں بھی گھوڑے چڑھنا، یعنی اس کیفیت میں بھی آپ ایک سجدہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں. ایک سجدہ مکمل ہو گیا، پھر آپ نے دوسرا سجدہ کیا. دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ نے ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہونا، بلکہ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد یہی ابو داود کی حدیث کے اندر نبی علیہ السلام کا عمل یہ ہے کہ آپ 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد اس قدر بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر آ جاتی. یعنی دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آرام سے سکون سے بیٹھنا ہے اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا. یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی. اسی طرح آپ نے دوسری رکعت مکمل کرنی ہے، اور دوسری رکعت کے اندر رفع الیدین، رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور اس کے بعد پہلی تشہد ہے. پہلی تشہد کے اندر بیٹھنے کا طریقہ یہی ہے، دایاں پاؤں اس کو کھڑا کریں اور بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ جائیں. اور اس کے بعد جب آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو صحیح بخاری کے اندر جو رفع الیدین پہ 5ویں حدیث ہے وہ 4 رکعتی نماز پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ، جب آپ 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے یعنی تیسری رکعت کے لیے، رفع یدی، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے حذو منکبیہ، کندھوں کے برابر. یعنی پہلی رکعت میں نماز شروع کرتے ہوئے رفع الیدین ہے، رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے. دوسری رکعت میں رکوع جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین ہے، اور تیسری رکعت میں رکعت شروع کرتے ہوئے رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین ہے. اور اس کے بعد چوتھی رکعت ہے، اور چوتھی رکعت کے اندر بھی رکوع جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین ہے. اس کے بعد آپ نے جب 2 سجدے کر لیے، سجدہ کرنے کے بعد، اور ضمناً ایک بات آئی یہ عرض کر دوں، سجدہ کس کے لیے؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر اللہ کے قریب ہو جا. قرآن کا دوسرا مقام ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ. سجدہ نہ چاند کو ہے نہ سورج کو ہے، سجدہ کرنا کسے ہے؟ واسجدوا للہ، اللہ کو سجدہ کرنا ہے. اللہ کو سجدہ کیوں کرنا ہے؟ الذی خلقہن، وہ تمہارا خالق ہے. خالق کو سجدہ ہے، مخلوق کو سجدہ، بولیے خالق کو سجدہ ہے، مخلوق کو سجدہ. نہ تعظیمی سجدہ مخلوق کے لیے،
نہ تابوتی سجدہ مخلوق کے لیے۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا اگر یہ اللہ کی طرف سے اذن ملتا تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ امام البانی رحمہ اللہ وہ اپنی سلسلہ صحیحہ کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں، لمبی حدیث ہے، مختصراً عرض کر کے آخری تشہد کا طریقہ بتا کر بات کو سمیٹتا ہوں۔ شیوخ بیٹھے ہیں، میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ امام البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، آ کر کہتے اللہ کے رسول میرا ایک بیل ہے، 2 بڑے شریر ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں اور آپ ان کو تابع کر دیں۔ جانور بھی میرے پیغمبر کا حیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام ساتھ چلے۔ جب باغ کے اندر پہنچے تو وہ بیل مارنے کے لیے دوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب آیا تو اس نے اپنا سر نبی کے قدموں میں سجدے کے لیے رکھ دی۔ آپ نے صحابی سے نکیل منگوائی اور اسے پہنا دی، اس کے بعد فرمایا اسے لے جائیں، یہ تابع ہو گئے، اب نہیں شریر رہا، اب نہیں مارے گا۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد دیوار اس باغ کی فصیل کے ساتھ دوسرا بیل بھی تھا، اور دوسرا بیل وہ بھی چل رہا تھا، وہ بھی مارنے کے لیے دوڑا۔ جب پیغمبر کے قریب پہنچا اس نے اپنا سر سجدے میں نبی کے قدموں میں رکھا۔ اس بات کو دیکھ کر صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کریں؟ فرمایا میرے صحابہ اگر تمہارا ذکر تمہارا گزر میری قبر پر سے ہو کیا تم میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ کہا اللہ کے رسول نہیں، ہم قبر پر سجدہ نہیں کریں گے۔ فرمایا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدہ نہیں ہے تو زندہ پیغمبر کو بھی سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ ایک اللہ کے لیے ہے، اگر سجدے کا کسی اور کے لیے اذن اور اجازت ہوتی میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ کس کے لیے ہے؟ سجدہ تابوتی بھی، سجدہ تعظیمی بھی کسی بزرگ کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی درگاہ کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے ہے؟ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، سجدہ صرف تیرے خالق کے لیے ہے، تیرے سر کو بنایا ہے تیرے خالق نے اپنے سجدے کے لیے۔ آپ نے 2 سجدے مکمل کر لیے اور آخری رکعت کے اندر آپ پہنچ گئے، اس کے بعد آپ تشہد کے اندر بیٹھے، اور آخری تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے اور بائیں پاؤں کو باہر نکال لیتے، اور حدیث میں الفاظ ہیں، ابو داود کی حدیث ہے یہ، کانا متورکن، اللہ کے رسول تورک فرماتے۔ پہلی حدیث جو پہلی تشہد ہے اس کے لیے حدیث میں الفاظ ہے افتراش کے، پہلی تشہد میں افتراش ہے اور دوسری تشہد میں تورک ہے۔ آپ نے پاؤں کو باہر نکالنا ہے اور کولے کے اوپر بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ نے تشہد بھی پڑھ لی، درود بھی پڑھ لیا، دعائیں بھی پڑھ لی، اب آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ ہم نے نماز شروع کی تھی، سلام پہ اس کو ختم کرتے ہیں، اور جب سلام پھیرنا ہے ابو داود کے اندر حدیث ہے نبی علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک سلام پھیرتے ہوئے اس قدر موڑتے، صحابہ کہتے آپ کے رخساروں کی سفیدی ہمیں نظر آ جاتی، اور جب آپ نے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ دیا، اس کے بعد سلام پھر گیا، کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پڑھی تو نماز ہے اور کر استغفر اللہ رہے ہیں، کیا معنی؟ اللہ ہم نے پڑھ دی، جیسی آتی تھی کوشش کی بہتر سے بہتر پڑھنے کی، لیکن اگر اس میں کمی رہ گئی ہے تو پھر تو ہمیں معاف فرما دینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔